الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہال الدین الطاری القادری الشاذلی کی جانب سے تمام ناظرین کو اور تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام جو مناجات برکات ہے اور آپ لوگوں کے جو کمنٹس آ رہے ہیں الحمدللہ میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جو دعائیں قرآنی ہم سن رہے ہیں اور اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، ظاہر فائدہ وہی اٹھا رہے ہیں کہ جو سن رہے ہیں، جو سن نہیں رہے تو وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے ہماری اس پروگرام کو جو ہے آپ شیئر کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ امت جو ہے ان تمام دعاؤں کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ سکیں، اور ان کو معلوم ہو کہ کون سی دعا کس وقت ہماری زندگی کے حصے میں اس کی ضرورت ہے، اور وہی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ میرے میٹھے محترم سے آج جو میں دعا لے کر حاضر ہوا ہوں قرآن پاک کی، وہ یہ ہے: ربی ادخلنی مدخلا صدقیوں واخرجنی مخرجا صدقیوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرے میٹھے محترم سے یہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اس دعا کا تعلق ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ یہ دعا بھی ایسی ہی خاص دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یعنی ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھائی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نا اس دعا سے قبل فرمایا وَقُلْ، یعنی اے حبیب یوں عرض کریں، ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرو۔ کیسے عرض کرو؟ ربی ادخلنی مدخلا صدقیوں واخرجنی مخرجا صدقیوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام، اس آیت میں ایک دعا سکھائی گئی ہے جو اس کے بہت سے مطالب و معنی مفسرین نے بیان فرمائے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ میرا داخل ہونا اور نکلنا پسندیدہ طریقے سے کر دے۔ جہاں بھی میں داخل ہوں اور جہاں سے بھی میں باہر آؤں، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا منصب ہو یا کام ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل کر، اور قبر سے اٹھاتے وقت عزت و کرامت کے ساتھ باہر لا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے اپنی طاقت اور بندگی میں صدق کے ساتھ داخل کر اور اپنی نافرمانی کے کاموں سے صدق کے ساتھ خارج فرما دے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر، اور مکہ مکرمہ سے میرا نکلنا صدق کے ساتھ کر،
اس سے میرا دل غمگین نہ ہو۔ مگر یہ آخری توجیہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ یہ آیت مدنی نہ ہو بلکہ یہ مکی ہو۔ تو جو آخری جو بادشاہ میں علماء نے اور جو اتنے سارے اس کے مطالب فرمائے، یقین جانیں کہ اگر میں اس پہ بات کروں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ کروں گا انشاءاللہ، اگر آپ میرے ساتھ اعتکاف کو براہ راست دیکھیں گے تو وہاں مفصل طریقے سے میں اس پر گفتگو کروں گا، بات چیت کروں گا، اور مجھے امید ہے جب آپ یہ گفتگو آپ سنیں گے، بیان سنیں گے، تو ایسے ایسے نقطے ہمارے سامنے آئیں گے کہ جو ہماری زندگی سے اس کا گہرا تعلق ہوگا، اور ہم نے ان مشکل مراحل سے نکلنے کے طریقہ ہمیں ملے گا، اور اس کو پر عمل کرتے ہوئے ہم بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ عبور کر جائیں گے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے وہ قوت عطا فرما کہ جس سے میں تیری دشمنوں پر غالب ہو جاؤں، اور مجھے وہ حجت دے کہ جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ واضح نمایاں غلبہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ یہ دعا ہے کہ جس کی ہم نے یہ اتنی ڈھیر و برکت سنی۔ اب اس دعا کے حوالے سے ایک بات سماعت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری ہدایات، تعلیم، رہنمائی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت خاص چیز بھی ہمیں عطا فرمائی، وہ یہ ہے کیا؟ دعائیں۔ یہ دعائیں اس لیے ہیں کہ جب ہم مشکل میں ہوں تو ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ہم کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ دیکھا پیارے اسلام بھائی، جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے نا اور تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس نے کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر جو ہے دعاؤں کو اس طرح ترتیب دے دیا ہے کہ بس ہم انہیں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اب مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، میں مکہ شریف میں تھا، میرے والد صاحب بھی تھے، فیملیز بھی تھی۔ وہ کچھ یوں کہ وہ ایک ہمارے عزیز تھے شاہ صاحب، ان کے ساتھ تھے۔ میں مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے بالکل بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ کہاں ہوں؟ بولا واش روم میں ہوں۔ تو میں نے اچھا، میں آپ اوپر ہو یا نیچے ہو؟ کہ نہیں میں تو اوپر ہوں، ابو نیچے گئے۔ میں نے ہاں، میں نے بھائی وہ تو راستہ بھول جائیں گے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو نئے نئے آئے ہوں، انہیں کیا پتہ؟ کہ ہاں وہ تو میں کافی گھنٹوں سے انتظار کر رہا ہوں تو آئی نہیں۔ پھر اس کے بعد میں مطلب یہ ہے کہ میں بھی وہاں پہنچا، پھر ان کو تلاش ہی کرتے رہے، عجیب ہماری حالت ہوئی ان کو تلاش کرتے کرتے۔ تو ایک دم مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ نماز و صبر سے مدد چاہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ہے نا، کہ نماز و صبر سے مدد چاہو۔ تو میں نے اسی وقت جو نا مطلب 2 رکعت نماز نفل پڑھی میں نے، ابھی 1 رکعت ہوئی تھی، ابھی دوسری رکعت ہونے والی تھی، ایک دم میری جیب کا جو موبائل ہے وہ بجا۔ تو اب گھبراہٹ ایسی تھی نا کہ مطلب میرا ہاتھ خود بخود جو نا مطلب وہ موبائل کی طرف آ کے آپ پوچھوں کہ ہاں یہ آ گئے، اگر میں نے کہا نہیں اب امیدیں مل گئے، تو ایک دم فٹافٹ ہاتھ اڑایا، اور پھر میں نے فوراً جلدی سلام پھیرا تو کال کری، وہاں ابو مل گیا، ابو مل گئے۔ تو اس طرح سے قرآن پاک کی جو آیت ہے نا انسان کو رہنمائی کرتی ہے۔ اگر آپ تمام حضرات جو نا اس کو باغور سنتے رہے اور دل کے کہیں گوشے میں اس کو محفوظ کرتے رہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آڑے وقت میں یہی دعائیں کام میں آئیں گی ہمارے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں یہ طریقہ دے دیا کہ اس طریقے سے دعا مانگو۔ تو یہ ساری دعائیں ہماری مدد کے لیے کافی ہوں گی۔ یوں تو سب دعائیں ہی خاص ہیں، لیکن کچھ دعائیں تو بہت زیادہ خاص ہیں، وہ دعائیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قل فرمایا ہے کہ اس کو ایسے کہیے، مطلب یہ کہ اسے اس طرح سے دعا مانگیے، اس طرح سے دعا مانگیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس طرح سے دعا کیجیے۔
تو پیارے محترم اسلام بھائی یہ ہے دعا. آئیے اس دعا سے جو فائدے کیا حاصل ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس دعا کو صبح شام پڑھنے کا اہتمام کرنا بہت مفید ہے. اس کے ساتھ کسی نئی جگہ جاتے وقت بھی اسے پڑھنا چاہیے. اس دعا کے الفاظ سے ہی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے. اب یہاں جو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ کہ عام طور پر مطلب یہ کہ لوگ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جاتے ہیں نا، تو ہوتا یہ کہ وہاں کا آب و ہوا، وہاں کی پانی جب وہ پیتے ہیں تو ڈائریا ہو جاتا ہے اور موشن لگ جاتے ہیں اور ایک عجیب سی کیفیت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اور اگر کہیں کم ہوتا ہے تو بہت پیٹ جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہوتا ہے. اچھا، اب لوگوں نے ایک بات یہ کہنا شروع کی ہے اس بات پر، اور یہ حدیث نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ اگر کسی بھی کنٹری میں جاؤ تو وہاں کچی پیاز کھا لو، کچی پیاز کھا لو تو وہاں کی وبائیں، وہاں کی تکلیف جو ہے نا وہ آپ کو اثر انداز نہیں کرے گی. تو لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں. یہ بات یاد ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ہرگز نہیں ہے. اس پہ میں نے تحقیق بھی کی ہے. اور یہ جو ہے نا کسی حکیم کا قول ہو سکتا ہے، کسی حکیم کا قول ہو سکتا ہے، اور اس کی کوئی مستند حدیث جو نا علماء نے ابھی تک بیان نہیں کی ہے. یہ حدیث نہیں. ہاں، فائدہ ضرور ہوتا ہے. اگر آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں پیاز کھا لیتے ہیں تو کچی پیاز کھا لیتے، یہ کہ وہاں کے جو بھی اس ماحول کے جو بھی اثرات ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوں گے. اسی طرح مطلب یہ جو دعا ہے، اگر یہ دعا یہاں کہیں اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، یہاں سے اس کو آپ پڑھتے ہوئے نکل جائیں، لوگ بیماری پڑ جاتے ہیں نا عمرے پر، ہے نا، تو مطلب وہ جائیں اور یہ دعا پڑھتے ہوئے جائیں تو انشاءاللہ وہ خیر کے ساتھ جائیں گے اور خیر کے ساتھ واپس آ جائیں گے اس دعا کی وجہ سے. اچھا، کامیابی، عزت اور خیر کی عظیم قرآنی یہ دعا ہے. یہ دعا زندگی کا ہر نئے کام، نوکری، گھر یا سفر میں برکت اور سچائی اور کامیابی کے لیے پڑھنے کا حکم دیتی ہے. ساتھ ہی غیبی مدد مانگتی ہے. یہ دعا غیبی مدد، اللہ سے غیبی مدد مانگتی ہے. خیر و برکت کا آغاز کسی بھی نئے کام یعنی کاروبار یا گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کام کو برکت اور سچائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اس دعا کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خیر و برکت کا نزول ہو، اگر آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں آپ، ہے نا، نوکری پہ جا رہے ہیں آپ، تو یہ دعا پڑھ کے چلے جائیں آپ، انشاءاللہ وہاں پہ خیر و برکت کا نزول ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جتنا شر ہوگا نا وہ ختم ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جہاں بندے نوکریاں کرتے ہیں وہ پولیٹکس چلتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑا آفیسر ہے نا، جو HOD یہ اڈے تو میں آ جاؤں گا، نیچے والا پہ وہ اس کے خلاف کام کرے گا. یہ آپ کو پتہ ہے اس سلسلہ تقریباً میلوں میں چلتا ہے. اچھا، عزت کے ساتھ اختتام. کسی بھی معاملے میں نوکری یا سفر یا ذمہ داری سے نکلتے وقت یہ دعا عزت اور بھلائی کے باعث بنتی ہے. یعنی پیچھے تلخی نہیں بلکہ رحمت چھوڑ کر نکلتے ہیں. مطلب یہ پیارے محترم اسلام بھائیوں کہ اب دیکھیں، جب بندہ کہیں نوکری کرتا ہے نا تو بڑی عزت سے نوکری کرتا ہے، اور جب اس کو نکالا جاتا ہے نا تو بڑی بے عزت طریقے سے نکالا جاتا ہے. چلیں، اس کو تو بے عزت طریقے سے نکالا جا رہا ہے کہ جس نے واقعی کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی ایسا ہی حرکت کی ہے. مگر یہ کہ لوگ جو صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں نا، مطلب ان کو بھی مطلب یہ کہ وہ عزت سے باہر نہیں کر رہے ہوتے. تو اگر یہ دعا کا وہ جو شخص عادی ہوگا نا تو انشاءاللہ وہ اگر کسی فرم میں جائے گا اور فرم سے نکلے گا تو اس کا آنا اور جانا جو نا وہ خیر والا ہوگا، برکت والا ہوگا اور شر سے خالی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ملے گی. اچھا، غیبی مدد اور کامیابی کے لیے یہ دعا بے حد مجرب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف